اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ فلق، اور یہ سورہ ناس کے ساتھ اکٹھی نازل ہوئی تھی۔ ان دونوں صورتوں کو شروع میں پناہ مانگنے کے الفاظ ہیں، تو اس لیے ان دونوں صورتوں کو موضعتین بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین پناہ مانگنے کا ذریعہ نہ بتاؤں؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا نام لیا۔ ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چھوٹی دعائیں پڑھا کرتے تھے مختلف چیزوں کے خطرات سے بچنے کے لیے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے معمول میں شامل کر لیا اور باقی وہ چھوٹی دعائیں جو تھیں ان کو چھوڑ دیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ موضعتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں پڑھ کے اپنے جسم پر پھونک لیا کرتے تھے۔ جس طرح ہم نے سورہ ناس میں پناہ مانگنے کے عمل کو ڈسکس کیا تھا کہ اس میں 3 فیکٹر انوالو ہوتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جو پناہ مانگ رہا ہے، ایک وہ ہستی جس سے پروٹیکشن کی ریکویسٹ یا پناہ کی ریکویسٹ کی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مستعاذ بھی، اور وہ خطرہ جس سے ڈر محسوس ہو رہا ہو اس کو کہتے ہیں مستعاذ منہ۔ تو ہماری سورہ ناس جو تھی اس میں مستعاذ بھی کی 3 صفات تھیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور ایک جو تھا وہ مستعاذ منہ تھا، یعنی کہ ایک ہی خطرہ تھا من شر الوسواس الخناس۔ جبکہ سورہ فلق جو ہے اس میں ایک مستعاذ بھی ہے رب الفلق، اور باقی جو ہیں 4 خطرات ہیں جن سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ پھر ہماری جو سورہ ناس ہے اس میں جو خطرہ تھا وہ اندرونی تھا، آپ کے اندر کے وسوسے، آپ کے خیالات، شیطانی سوچیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا عمل افیکٹ ہوتا ہے اور پھر وہ چیز آپ کی آخرت کو خراب کرتی ہے، یعنی کہ اس میں اندرونی خطرات اور آپ کی آخرت جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے۔ اور جو یہ سورہ فلق ہے اس میں جتنے بھی پرابلمز ڈسکس ہوئے ہیں وہ سارے ایکسٹرنل ہیں، بیرونی ہیں، اور اس سے آپ کی دنیا خراب ہو سکتی ہے۔ آئے اب سورت کے لفظ بلفظ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دو، اعلان کر دو، روٹ مادہ ہے قاف واو اور لام۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، روٹ مادہ ہے عین واو اور زال۔ بربی رب کا روٹ مادہ ہے را با با، مطلب ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، ہر ضرورت پوری کرنے والا۔ فلق روٹ مادہ ہے فا لام اور کاف، پھاڑ کے نکالنا، جیسے آپ تکیے کو پھاڑ دیں روئی باہر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ پتھروں کو پھاڑ کے چشمہ نکالنے والا، بادلوں کو پھاڑ کے بارش نکالنے والا، رحم مادر کو پھاڑ کے بچہ نکالنے والا، اندھیرے کو پھاڑ کے روشنی نکالنے والا، جیسے ہم کہتے ہیں پو پھٹنا صبح کے ٹائم، پھر گٹھلی کو پھاڑ کے پودا نکالنے والا۔ یہی الفاظ جو ہیں سورہ الانعام میں ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والا ہے۔ پھر اسی صورت میں آگے الفاظ ہیں فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا۔ عربی محاورے میں زیادہ تر فلق کا لفظ صبح کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو ترجمہ جو عام ملتا ہے وہ صبح کا رب لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ نیکسٹ آیت، من شر ما خلق، من سے شر نقصان، ما جو کچھ، خلق اس نے پیدا کیا، اور کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ یعنی کہ اس چھوٹی سی آیت میں ہم پوری کی پوری کائنات کی برائی سے، اس کے نقصانات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ مطلب جن، شیاطین، ستارے، چاند، سورج، حشرات، انسان، جانور، ساری چیزوں کی اندر جو بھی پوٹینشیل خطرات ہیں ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی فطرت ہے۔ اب جیسے بکری کی فطرت ہے کہ وہ پتے کھاتی ہے، وہ پتے کھاتی کھاتی کسی کے باغ میں گھس جائے تو اس کا باغ خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اس کے پھل وغیرہ کھا لے گی، پتے کھا جائے گی۔ اب اس بکری کی اس باغ والے آدمی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن یہ اپنی فطرت کے تحت پتے کھا رہی تھی جس سے کہ اس کو نقصان پہنچ گیا۔ اس لیے ہم ہر چیز کے اندر جو بھی کوئی پوٹینشیل برائی یا نقصان ہے اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ نیکسٹ آیت، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وا اور من سے شر نقصان، غاسقن یہ اس کا روٹ مادہ ہے غین سین اور کاف، مطلب ہوتا ہے اندھیرا، رات، چاند، یہ سارا کچھ اس کے معنی میں آتا ہے۔ اذا جب، وقب اس کا روٹ مادہ ہے واو قاف اور با، چھا جانا، گہرا ہونا، تاریک ہونا، یعنی رات کے شر سے جب وہ گہری ہو جائے، رات کا اندھیرا چھا جائے، پورا گھوپ اندھیرا جب ہو جائے۔ ایک تو شام کا ٹائم ہوتا ہے جب ہلکے ہلکے ہیولے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے آدھی رات کا ٹائم، جب رات آدھی سے زیادہ گزر جاتی ہے تو اس وقت گھوپ اندھیرا ہوتا ہے، جیسے رات کو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹ چلی جائے تو بالکل کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اب رات کے اندر بذات خود کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ اندھیرے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دن کی روشنی میں ہمارے لیے بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہوتی، لیکن رات کے اندھیرے کی وجہ سے ہمیں اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گلی میں کوئی گھڑا ہے، کوئی سڑک پہ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، دن کے ٹائم آپ گزریں گے تو آپ کو وہ نظر آ جائے گا، لیکن رات کے ٹائم اندھیرے کی وجہ سے آپ اسے دیکھ نہیں سکیں گے اور اس سے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ گر سکتے ہیں۔ اسی طرح رات کے اندھیرے میں بہت سارے غلط کام بھی ہوتے ہیں، جیسے جادو،
شیاطین وغیرہ والے جو عمل کرنے ہوتے ہیں لوگوں نے وہ رات کے ٹائم کرتے ہیں. پھر یہ جو موذی جانور ہیں سانپ بچھو وغیرہ یہ بھی رات کے ٹائم زیادہ نکلتے ہیں. جنات وغیرہ رات کے ٹائم نکلتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ جو چور ڈاکو ہیں یہ بھی رات کے ٹائم اپنے کام کرتے ہیں زیادہ تر غلط قسم کے. تو یہ سارا جو ہے پوٹینشیل اس کے اندر ہوتا ہے. رات کے اندر اندھیری کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں. تو ہم ان تمام خرابیوں سے ان تمام نقصانات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں. نیکسٹ آیت وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور من سے شر نقصان نفساتی. اس کا روٹ مادہ ہے نون فا اور ثا جس کا مطلب ہوتا ہے گیلی پھونک مارنا, جادو منتر پڑھ کے پھونک مارنا. اب اسی کے جیسا ملتا جلتا ایک لفظ ہے نون فا اور خا جس کا مطلب ہوتا ہے سور کی پھونک مارنا. جیسے ہم کہتے ہیں نفخ فی الصور جب سور میں پھونکی جائے گی. یہ جو سا والا ہے گیلی پھونک جو جادو وغیرہ کرتے ہیں منتر وغیرہ ٹونے وغیرہ جو عمل وغیرہ کرتے ہیں لوگ وہ زیادہ تر منتر پڑھ کے گیلی پھونک مارتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اثرات جو ہیں گیلی پھونک کے ذریعے ٹرانسفر ہوں. فی کا مطلب میں, عقد کا مطلب گرہیں یعنی گرہوں میں پڑھ کے پھونک مارنے والی ہیں. یہ جو نفس آتی ہے یہ جمع مونس کا صیغہ ہے کہ ایک پوری جماعت ایک پورا گروہ پھونک مارنے والیوں کا. جیسے پروفیشنل ہوتے ہیں کہ جو جادو ٹونے کرتی ہیں پھونک مارنے والیاں ہیں ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. اگلی آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور من سے شرری نقصان حاسدن حسد کرنے والے کے اذا جب حسد وہ حسد کرے. حسدہ کا مطلب ہے کہ حسد کرنا اور حاسد کا مطلب ہے حسد کرنے والا. جیسے کفرہ کافر کفر کرنے والا, قتلہ قاتل قتل کرنے والا. ایسے ہی حسدہ حاسد حسد کرنے والا. اور یہ جو حسد کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا یہ ہمارے آس پاس ہی ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے آپ کے کولیگس میں سے کوئی ہوگا, آپ کی کلاس فیلوز میں سے ہو سکتا ہے, آپ کے بہن بھائیوں میں سے ہو سکتا ہے, دیور جٹھانیوں میں سے ہو سکتا ہے. تو مطلب یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو آپ کے آس پاس ہی ہوتا ہے. نارملی آپ کے ساتھ بات بھی کرتا ہے, شیئرنگ بھی کرتا ہے, ہنس بول بھی لیتا ہے, لیکن جب وہ آپ سے جیلس فیل کر رہا ہوتا ہے, جب وہ آپ کی خوبیوں سے جل رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساری اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کو زیادہ پروموشن مل گئی ہے اور اس طرح کی جو باتیں اس وقت شیطان اس کے ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے, اس کنڈیشن میں جب وہ ہوتا ہے تو تب وہ آپ کے لیے کسی بھی حد تک برا قدم اٹھا سکتا ہے. اور زیادہ تر یہ جو جادو ٹونے وغیرہ لوگ کرواتے ہیں یہ اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں, آپ کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ترقی سے, آپ کی اچھائیوں سے, آپ کی نعمتوں سے جلتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے وہ پھر جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں. آئے اب ایک دفعہ سورت کو ریوائز کر لیتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں پھاڑ کے نکالنے والے رب کی. من شر ما خلق ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب اور رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد اور گرہوں پر پڑھ کے پھونک مارنے والیوں کی برائی سے. ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرے. تو یہ تھی ہماری سورہ فلق. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.